اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جگہ میں اے دعوت اسلامی تیری دھوم مچی ہو، اے دعوت اسلامی تیری دھوم مچی ہو۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، دعوت اسلامی کی مدنی خبروں کے ساتھ حاضر ہیں۔ ابتداءً مدنی خبروں کی جھلکیاں۔ لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے بذریعہ فون عادل بھائی سے ان کے والد کے انتقال پر تعزیت۔ لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک۔ خوش نصیب عاشقان رسول کی شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے ہمراہ سحری۔ لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک۔ موزمبیک بیرا میں زیر تعمیر جامعۃ المدینہ میں نگران موزمبیک کابینہ کی دیگر اسلامی بھائیوں کے ہمراہ حاضری۔ لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک۔ باول مدینہ کراچی کے علاقے کورنگی میں دارالمدینہ کے امتحانات کے مناظر۔ لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک۔ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں حضرت مولانا محمد عمران حبیب ضیائی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی تشریف آوری۔ لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک۔ اور اب مدنی خبروں کی تفصیل۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس اتار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ نے عادل بھائی سے ان کے والد صاحب کے انتقال پر بذریعہ فون تعزیت فرماتے ہوئے مدنی پھول ارشاد فرمائے۔ آئیے اس کے مناظر دیکھتے ہیں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عادل بھائی بیٹے وہ تعزیت کے لیے حاضر ہو تو والد صاحب کی وفات کا اللہ کرے وہ بس پیارا حبیب کے صدقے میں بخشے جائیں۔ میرے صاحب چل مدینہ بھی ہوئے تھے، 72 مدنی انعامات میں سے ان کے مجھے یہاں پڑتا 68 مدنی انعامات پر عمل تھا، استخارے میں ان کا نام آ گیا تھا چل مدینہ کے لیے، تو ہمارے ساتھ یہ انہوں نے سفر مدینہ کیا تھا الحمدللہ، اور یہ حاجی بنے تھے۔ اب آپ میدان میں آ جائیں، اب آپ ان کی جگہ پر مدنی انعامات پر اپنا عمل بڑھائے، اور یہ تو مدنی انعامات کے ذمہ دار بھی تھے، آپ اب کچھ کریں اپنے والد صاحب کی روح کو سکون پہنچائے۔ اجتماع میں ریگولر ان کے ایصال ثواب کے لیے مدنی قافلے میں سفر، اور آپ اپنے آپ کو مدنی رنگ میں رنگ لیں۔ اجتماع جمعرات ہے، ضرور مغرب کی نماز آپ فیضان مدینہ میں ادا کیجئے، اور وہاں مغرب کے بعد فوراً اجتماع شروع ہو جاتا ہے، اور کم و بیش 2 گھنٹے 12 منٹ تک اجتماع ہوتا ہے۔ پھر عشاء کی نماز پڑھ کر پھر مزید وہ وہیں کھانا کھاتے ہیں، اسلامی بھائی رات رکنے والے رکتے ہیں، خوش نصیب تہجد ادا کرتے ہیں، فجر پڑھتے ہیں، اشراق پڑھ کے جاتے ہیں۔ تو اگر آپ پوری رات اگر رک جائیں گے تو مدینہ مدینہ ہو جائے گا انشاءاللہ۔ تو والد صاحب کے لیے ایصال ثواب کی نیت سے یہ کام آپ کریں گے، والد صاحب کو انشاءاللہ اس کا ثواب پہنچے گا۔ ہاں بس حاجی اشرف کو اللہ تعالیٰ غنی کی رحمت فرمائے، ان کی قبر کو جنت کا باغ بنائے، ان کی قبر پر رحمت و رضوان کے پھول برسائے، بے حساب ان کی بخشش کرے۔ آپ کے باپا ماشاءاللہ وہ سنتوں کا نمونہ تھے، داڑھی شریف تھی، امامہ شریف تھا، الحمدللہ حاجی تھے، اللہ کی رحمتیں ہوں گی ان پر انشاءاللہ۔ پر آپ والد صاحب کی جگہ آپ نے لینی ہے، امی کی، بہنوں کی، سب کی خبر گیری کرنی ہے، چھوٹے بھائیوں کی، سب کا خیال رکھنا ہے، ان کو والد صاحب کی کمی محسوس نہ ہونے دیں انشاءاللہ۔ آپ بھی میری بے حساب بخشش کی دعا کیجیے گا انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی میں خوش نصیب عاشقان رسول نے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے ہمراہ سحری کی سعادت حاصل کی. آئیے اس کے مناظر دیکھتے ہیں. عمل کا ہو جذبہ عطا یا الہی، عمل کا ہو جذبہ عطا یا الہی، گناہوں سے مجھے کو، گناہوں سے مجھے کو بچایا الہی، عمل کا ہو جذبہ عطا یا الہی. افریقہ کے ملک موزمبیق کے شہر بیرا میں قائم مدنی مرکز فیضان مدینہ سے متصل زیر تعمیر جامعۃ المدینہ کی شاخ میں مبلغ دعوت اسلامی و نگران موزمبیق کابینہ کے دیگر اسلامی بھائیوں کے ہمراہ حاضری کا سلسلہ ہوا. اس دوران انہوں نے جاری تعمیراتی کاموں کا بھی جائزہ لیا، نیز مدنی پھول بھی ارشاد فرمائے. میٹھے اسلامی الحمدللہ تبلیغ قرآن و سنت کے عالمگیر غیر سیاسی تحریک دنیا بھر میں نیکی کی دعوت کا پیغام عام کر رہی ہے. الحمدللہ دنیا بھر میں مساجد قائم کی جا رہی ہیں، فیضان مدینہ بنائے جا رہے ہیں. اس وقت ہم افریقہ کے اندر ہیں، یہاں موزمبیق کے شہر بائرا میں بھی الحمدللہ ایک فیضان مدینہ ہے، اور اس فیضان مدینہ کے ساتھ ہی الحمدللہ جامعۃ المدینہ کی تعمیرات اس وقت جاری ہیں. انشاءاللہ عز و جل یہاں سے بھی مستقبل میں علماء فارغ ہوں گے، اور انشاءاللہ عز و جل وہ پوری دنیا میں نیکی کی دعوت کا پیغام انشاءاللہ عز و جل عام کریں گے. دعوت اسلامی کی سارے جہان میں مچ جائے دھوم، اس پہ فدا ہو بچہ بچہ، یا اللہ میری جھولی بھر دے، یا اللہ میری جھولی بھر دے، یا اللہ میری جھولی بھر دے، یا اللہ میری جھولی بھر دے. دعوت اسلامی کے شعبہ دارالمدینہ میں امتحانات کا سلسلہ جاری ہے. اس موقع پر پاکستان کے شہر باب المدینہ کراچی کے علاقے کورنگی کی جامع مسجد دارالسلام کے دارالمدینہ میں طلباء کے امتحانات کا سلسلہ ہوا. یہی ہے آرزو تعلیم قرآن میں ہو جائے، تلاوت کرنا صبح و شام، تلاوت کرنا صبح و شام، میرا کام ہو جائے، تلاوت کرنا صبح و شام، میرا کام ہو جائے. I must strive to rectify myself and the pupil of the whole world, inshallah azza wa jal. پاکستان کے شہر باب المدینہ کراچی میں قائم عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں حضرت مولانا محمد عمران حبیب ضیائی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی تشریف آوری کا سلسلہ ہوا. انہوں نے دعوت اسلامی اور مدنی چینل کے ذریعے عالمی سطح پر ہونے والی خدمات دعوت اسلامی کو خوب سراہتے اور دعاؤں سے نوازتے ہوئے اپنے مدنی تاثرات میں ارشاد فرمایا. الحمدللہ آج عالمی مرکز فیضان مدینہ میں حاضری ہوئی. میں نے عالمی مرکز فیضان مدینہ کا دورہ کیا، بہت سارے شعبہ جات دیکھے. اس میں شعبہ علمیہ کے اندر بہت سارے شعبہ جات جو ہمیں دکھائے گئے، اس میں تحقیقی شعبہ ہو، کتب کے تراجم کا شعبہ ہو، یا لائبریری میں تحقیقی کتب کا شعبہ ہو، اور ایک زبان سے دوسری زبان میں تراجم کا شعبہ ہو. دعوت اسلامی کی جو اردو زبان کی کتب ہیں ان کو تقریباً کم و بیش 30 زبانوں میں جو ہے وہ منتقل کیا جا رہا ہے. بہت خوشی ہوئی الحمدللہ ان تمام شعبہ جات کو دیکھ کر.
میری یہ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی دعوت اسلامی کے اس فیضان کو، امیر اہل سنت کے اس لگائے ہوئے پودے کو اللہ تعالی عالم اسلام بلکہ پوری دنیا میں اللہ تعالی اسے عام فرمائے، اور جتنے بھی شعبہ جات میں نے دیکھے تمام شعبہ جات میں ہوتا ہوا کام دیکھا، نظر آیا، الحمدللہ دل کو بہت خوشی محسوس ہوئی۔ جی چاہتا ہے کہ بندہ اس دعوت اسلامی کے فیضان کو بندہ دیکھتا رہے اور عام سے عام جو ہے وہ ہوتا ہوا بندہ کرتا چلا جائے۔ اللہ تعالی ان تمام شعبہ جات کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے۔ الحمدللہ عز و جل بانی دعوت اسلامی ابو البلال حضرت علامہ مولانا محمد الیاس عطار قادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ، آپ کی شخصیت عالم اسلام کی بہت عظیم شخصیت ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب میں آج دعوت اسلامی کے اس عالمی مرکز میں حاضر ہوا تو ہر طرف دیکھ کر یہ فیضان مدینہ، دعوت اسلامی کا یہ فیضان دیکھ کر بہت خوشی محسوس ہوئی۔ یہ امیر دعوت اسلامی، بانی دعوت اسلامی محمد الیاس عطار قادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ، یہ آپ کی کوششوں کا نتیجہ ہے، اور یہ ثمر ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے آج دعوت اسلامی کو اتنی بلندیوں سے نوازا، اللہ تعالی نے اسے درجات عطا فرمائے، اور صرف پاکستان تک محدود نہیں، دنیا کے بہت بڑے بڑے ممالک میں الحمدللہ آج پوری دنیا میں دعوت اسلامی کا فیضان جا رہا ہے۔ میری اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مالک کائنات، خالق کائنات اپنے محبوب دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا صدقہ اللہ تبارک و تعالی رات 11ویں دن 12ویں دعوت اسلامی کو عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ دعوت اسلامی کا ایک عظیم کام جو ہے وہ مدنی چینل ہے، جس کے ذریعے صرف پاکستان میں نہیں دنیا میں دعوت اسلامی کے اس مدنی چینل سے کروڑوں لوگ اس سے مستفیض ہو رہے ہیں۔ مدنی چینل ایک ایسا چینل ہے کہ جس میں نہ کوئی بے حیائی، نہ فحاشی، نہ دیگر گناہ کے کوئی ایسے ذریعے ہیں کہ جس کو بندہ دیکھ کر گناہ کی طرف راغب ہو یا گناہ کی طرف بندہ جائے، بلکہ مدنی چینل ایک ایسا نیکیوں کا ذریعہ ہے جس وقت تک آنکھ مدنی چینل دیکھتی رہے گی الحمدللہ عبادت میں اس کا یہ وقت لکھا جا رہا ہوتا ہے۔ اس لیے کہ امیر اہل سنت کی یہ کوشش اور جتنے بھی دوست احباب دعوت اسلامی سے منسلک ہیں اور خصوصاً مدنی چینل کے ساتھ جو ریلیٹڈ ہیں، میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالی ہر ایک کو نیکیوں سے مالا مال فرمائے۔ 22 ستمبر بروز ہفتے کو رمضان المبارک میں اعتکاف کی سعادت حاصل کرنے والے عاشقان رسول کے درمیان ہونے والا مدنی مذاکرہ ملتوی کر دیا گیا ہے۔ البتہ حسب معمول عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی میں مدنی مذاکرہ ہوگا، جو کہ براہ راست مدنی چینل پر ٹیلی کاسٹ کیا جائے گا انشاءاللہ عز و جل۔ نیز اتوار کو اجتماع ذکر و نعت میں حاجیوں کے درمیان ہونے والا مدنی مذاکرہ بھی ملتوی کر دیا گیا ہے۔ گزشتہ دنوں دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی میں حج تربیتی اجتماع ہوا۔ اس اجتماع میں شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ اور دیگر مبلغین دعوت اسلامی نے سنت و برے بیانات فرمائے۔ یہ سنت و برے بیانات انشاءاللہ عز و جل مختلف مناظر کے ساتھ 29 ذی-القعدہ تک روزانہ مدنی چینل پر ٹیلی کاسٹ کیے جائیں گے، جس کی ترتیب کچھ یوں ہوگی کہ جمعہ، ہفتہ اور اتوار رات 7 بجے، جبکہ پیر، منگل، بدھ اور جمعرات کو رات 11 بجے حج تربیتی اجتماع کے بیانات ٹیلی کاسٹ کیے جائیں گے۔ آپ نے آج کی مدنی خبریں ملاحظہ فرمائیں، مزید خبروں کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے انشاءاللہ عز و جل۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے، غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی، مسجد برو تحریک جاری رہے گی انشاءاللہ عز و جل۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جگہ میں، تجھ پہ جگہ میں، اے دعوت اسلامی تیری دھوم مچی ہو، اے دعوت اسلامی تیری دھوم مچی ہو۔